الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 173 سے ہم آگے اپنے اس پارے کا خلاصہ شروع کر رہے ہیں۔ دوسرا پارہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، تمہیں چاہیے کہ پاکیزہ مال کھایا کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور اللہ کا شکر کرو۔ اور اس کے آگے ساتھ ہی حرام کی چند قسموں کو بیان کیا ہے۔ حرام کی چند قسمیں، وہ ان میں پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا ہے۔ مکمل توجہ کے ساتھ آپ بات سنیں تاکہ کچھ فائدہ ہو، کہ تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا ہے۔ اور نمبر 2 والدم، خون کو تم پر حرام کیا ہے۔ اور نمبر 3 ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت یہ تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ وما احل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی بھوک سے یا پیاس سے اتنا لاچار ہو جائے کہ اس کا اپنا جان بچانا مشکل ہو جائے، پھر وہ اس میں سے جان بچانے کے لیے چند لقمے لے سکتا ہے، ورنہ ان میں سے کوئی بھی چیز اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس کے اندر وما احل بہ لغیر اللہ، دیکھیں ہاں آج دنیا کے اندر غیر اللہ کے نام کی کتنی چیزیں لوگ بانٹ رہے ہیں مختلف مواقع پر، ہیں جی، نظریں، نیازیں، منتیں، چڑھاوے قبروں پہ، مزاروں پہ، اور نظر حسین، اور اسی طرح پیروں فقیروں کے نام کی، ولیوں بزرگوں کے نام کی پھرنیاں، پتاسے، پھلیاں، یہ سب کچھ ہمارے ہاں قبر و مزاروں پر تقسیم ہوتا ہے۔ بکرے، چھترے، دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، تو یہ سب غیر اللہ کے نام کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا کھانا بالکل حرام کیا ہے مسلمانوں پر، مومنوں پر۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آپ لوگ یہ قبلہ تبدیل ہو گیا، اور پہلے آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اب بیت اللہ شریف کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا، عبادت کر لینا یہی نیکی ہے، بس اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال، پہلے اللہ رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر، یوم آخرت پر، اور اس کے ساتھ پھر دوسرا جو نیکی کا کام ہے ایمان لانے کے بعد، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے نا، اس مال کو اپنے قریبیوں پر خرچ کرو، یہ نیکی کا کام ہے۔ اصل نیکی کا کام یہ حقوق العباد کا ہے۔ آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، وہ تو اللہ کا حق تھا، آپ نے ادا کر دیا، لیکن جو حقوق العباد ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کو بھی ادا کیا کرو۔
اور اپنے قریبیوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر اور قیدیوں پر، یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان پہ اپنے اس مال سے خرچ کرو جس مال کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ یہ نیکی کا کام بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، دیکھو اے ایمان والو، تمہارے اوپر یہ جو نظام فوجداری ہے، دیوانی کے معاملات، قتل کے معاملات، ان کے اندر یہ برابری کا قانون ہم نے تمہارے لیے لاگو کیا ہے، برابری کا قانون تمہارے لیے اتارا ہے۔ یہ عرب کے دو قبیلوں میں لڑائی ہوئی ایک زمانے کے اندر، بہت سارے دونوں طرفوں سے عورتیں مرد قتل ہوئے، تو اب وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم مرد کے بدلے میں عورت قتل نہیں کرنے دیں گے اور عورت کے بدلے میں اس طرح مرد، تو یہ کچھ ان کا جھگڑا چل رہا تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے برابری ہوگی، آزاد کے بدلے میں تمہارا آزاد قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام ہوگا، عورت کے بدلے میں عورت ہوگی، مرد کے بدلے میں مرد ہوگا۔ یہ برابری کا قانون اللہ نے اتارا ہے، الا یہ کہ وارث معاف کر دیں، الا یہ کہ مقتول کے جو وارث ہیں وہ معاف کر دیں، تو پھر یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک تخفیف کی گئی ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ عرب کے دو قبیلوں کے درمیان خون ریز جنگ کے موقع پر یہ آیت کریمہ اتاری گئی تھی۔ اسی کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ قصاص کا نظام قائم کرو، اسی کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، یہ برابری کا نظام قائم کرو، اسی کے اندر تمہاری زندگی ہے، یہ انصاف کا قانون ہے کہ تمہاری جان کے بدلے میں جان لی جائے گی، اور اگر وارث معاف کر دیں تو وہ دیت لے کر معاف کر سکتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد اگلی آیات کے اندر 183 سے لے کر 188 تک یہ رمضان المبارک کی آیات کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں، اور یہ رمضان کے معاملات اور فرضیت، روزے کے احکامات، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دعا کو بھی بیان کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ دیکھو رمضان کے اندر آپ لوگ بہت عبادت کرتے ہو اور صدقہ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی اترتی ہیں، برکتیں بھی آتی ہیں، اور آپ بیٹھ کر قرآن بھی سنتے ہیں، بیان بھی سنتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ اپنی دعا کو نہ بھولو، دعا کیا کرو زیادہ سے زیادہ۔ اے نبی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ ہمارا رب ہم سے کتنا دور ہے، آپ انہیں بتائیے میرے بندوں کو کہ انی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس لیے اس موقع پر دعا بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرو اپنے گناہوں کی معافی کی۔ اور پھر یہ اس کے ساتھ رمضان کی راتوں کے حوالے سے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ سونے سے پہلے جو بندہ کھا پی لے تو وہ ٹھیک ہے، جب اگر بندہ سو گیا اس کے بعد سحری کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی اگلی شام تک۔ تو اس طرح کا ایک واقعہ قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بغیر کچھ کھائے پیے پھر سو گئے، اگلے دن وہ بے ہوش ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو اس وقت یہ آیتیں اتاری گئیں کہ دیکھو اب تمہارے لیے یہ سحری کا کھانا اور راتوں کا یہ تمہاری بیویوں سے ملنا، مباشرت کرنا اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، جبکہ یہ پہلے جائز نہیں تھا۔ اور رمضان کی ہی ایک رات میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی بیوی سے ملے، تو پھر یہ بھی معاملہ سامنے آ گیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، تم سے غلطی ہو جاتی ہے، لہذا تمہارے لیے رمضان کی راتوں کو ہم نے بیویوں کے ساتھ اختلاط اور ملنا جائز کر دیا اور کھانا پینا بھی جائز کر دیا۔ تو یہ 188 نمبر آیت تک یہ رمضان کے احکامات ہیں۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 189 سے لے کر 212 تک حج کے احکامات۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند
یہ چاند کیوں اتنا باریک ہو جاتا ہے، یکدم پھر بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر یہ پورے گولائی میں آ جاتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد مخالف سمت سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے یہ باریک دھاری بن جاتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاند کا کیا معاملہ ہے؟ آپ انہیں کہہ دیجئے ہے یا مواقیت للناس والحج، اس چاند کے ساتھ ہم نے تمہارے دن اور مہینوں کا حساب رکھ دیا ہے۔ جو آپ یہ دن شمار کرتے ہو مہینہ بنتا ہے اور پھر مہینے سے سال بنتا ہے، یہ سارا چاند کے ساتھ متعلق ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے روزے آتے ہیں، حج کا موسم آتا ہے، یہ ساری عبادات کے معاملے بھی ہم نے، اللہ کہتے ہیں، چاند کے ساتھ ہم نے لگا دیے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ آگے جہاد کا اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے، اور یہ مقام حدیبیہ کے اوپر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اور آگے یہ سارا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تیاری سے گئے تھے، عمرے کی تیاری سے گئے تھے، اور ان کو وہاں پر روک لیا گیا تھا، اور پھر یہ آیات کریمہ یہ اتاری گئی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اے میرے نبی، اس فتنے کی، کفار کے، یہود و نصارہ کے، مشرکین کے فتنے کی سرکوبی کے لیے آپ کو یہ جنگ و جدل، جہاد، قتال جاری رکھنا ہوگا، تاکہ یہ لوگ یہ ہماری کعبے کا راستہ نہ روکیں، بیت الحرام بیت اللہ کا راستہ نہ روکیں، حاجیوں کا راستہ نہ روکیں۔ اس فتنے کو، کفار کے فتنے کو صاف کرنے کے لیے آپ یہ قتال اور جہاد کو جاری رکھیں۔ اور اس کے بعد اخلاقیات کے اوپر بھی درس دیا حاجیوں کے لیے بطور خاص، کہ دیکھو حج کے مہینے معلوم شدہ ہیں، اور جو کوئی ان مہینوں کے اندر، ذوالحجہ کے اندر حج کے لیے نکل جائے تو اس کو چاہیے وہ 3 کاموں سے وہ بچے۔ فلا رفث، شہوت کی باتیں وہ نہ کرے، اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے شہوت کی باتیں نہ کرے حج کے دوران، اور ولا فسوق، کوئی نافرمانی بھی نہ کرے حج کے دوران، ولا جدال، تیسرا کام یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا کسی بھی مسافر کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، ورنہ یہ آپ کا حج یا عمرہ یہ آپ کا ضائع ہو سکتا ہے۔ دوران حج پورے کے پورے ان اخلاقیات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ اور پھر یہاں پر بھی اللہ نے دعا کا طریقہ بتلایا اور سکھایا ہے کہ دیکھو بعض لوگ وہاں جا کر دنیا مانگتے ہیں، میں یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ مجھے اتنے بنگلے دے دے، اتنی کوٹھیاں دے دے، اتنے محل دے دے، اتنا بیلنس دے دے، دنیا ہی مانگتے ہیں وہاں جا کر، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ اگر آپ دنیا ہی مانگو گے ہم تمہیں دنیا دے دیں گے، لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تمہیں چاہیے تم اس طرح دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا بھی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں آخرت بھی عطا کر۔ دنیا بھی مانگا کرو، اس کے ساتھ آخرت بھی مانگا کرو، اللہ دنیا دینے پر بھی قادر ہے، آخرت بھی تمہاری سنوار دے گا۔ اس لیے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک مسلمان ہوئے تھے صحابی یہودیوں میں سے، بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اپنی اسی یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، اور اسی طرح اونٹنی کا دودھ پینا بھی حرام تھا، تو انہوں نے وہی روش جاری رکھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ اسی طرح کر رہے ہیں، ابھی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے اور یہ اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتاری گئی، اے میرے نبی آپ انہیں کہیے، اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ کچھ باتیں ادھر کی اور کچھ باتیں ادھر کی، جو مرضی میں آیا مان لیا، جو مرضی کے اوپر اپنے پسند نہ آیا چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے، حضور وہ بھی تو رہے تھے، آسمانی کتاب ہے جی، کیا ہوا ہم نے اس پر بھی عمل کر لیا؟
تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ فرمایا تھا نہیں، اب پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، بھلے وہ آسمانی کتاب ہے، اب آپ کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی تمہیں زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اور اسی طرح یہ صرف ان کے لیے ہی نہیں، ہم سب کے لیے بھی قیامت تک آنے والے مومنوں مسلمانوں کے لیے خطاب ہے کہ پورے کے پورے آپ کی چیچی چنگلی کے ناخن سے لے کر سر کے چوٹی کے بال تک آپ کا ڈھانچہ اسلام کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آنا چاہیے، اور ہر قسم کا معاملہ اسلام کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا 214 نمبر آیت میں، دیکھو اسلام کے مطابق آپ کو یہ اسلام کی اللہ نے دولت دی ہے، بیت اللہ شریف کی نعمت آپ کو دی ہے، کلمہ دیا ہے، اسلام دیا ہے، اب اس کے اوپر کاربند رہنے کے لیے توحید کی دولت دی ہے، اس پر کاربند رہنے کے لیے تمہیں سخت معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں چاروں طرف سے اسلام کو گھیرا گیا ہے، مساجد کو گھیرا گیا ہے، کعبۃ اللہ کو آج گھیرا گیا ہے، بیت المقدس گھیرا گیا ہے، نمازیں پڑھنی آپ کی مشکل ہے، اسلام پر عمل کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں تمہیں اے مسلمانوں سخت حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، پہلے جتنے بھی لوگ مومن اور مسلمان ہوئے نبیوں کے تابعدار رہے، ان کو سخت حالات سے گزرنا پڑا، بھوک بھی آئی، پیاس بھی آئی، جنگ و جدل بھی آئی، قربانیاں بھی دینا پڑی، نبیوں کے سروں پر آرے رکھ کے ان کے دو دو ٹکڑے کر دیے گئے، چیر دیا گیا لوگوں کو، اور لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت ادھیر دیے گئے۔ اور تمہیں بھی ان حالات کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جنت میں جانا اتنا آسان کھیل نہیں ہے، اسلام کو بچانا ہے اور اپنی جانوں پر کھیل کر تمہیں بچانا ہے۔ ان سخت حالات کا بھی اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد آگے شراب کے بارے میں فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتائیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے مسلمانوں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ ٹھیک ہے تھوڑا نفع بھی ہے، اس کا نفع بھی ہے، جوا لوگ کھیلتے ہیں اور جناب ساری رقم ایک اٹھا کے چلا جاتا ہے، باقی پیچھے منہ اٹھا کے دیکھتے رہ جاتے ہیں، نفع بھی ہے لیکن گناہ اس کا بہت بڑا ہے۔ شرابی شراب پی لیتا ہے، وقتی طور پر اس کے جسم کے اندر شہوت رانی پیدا ہوتی ہے، طاقت آتی ہے وقتی طور پر، جس طرح جواری کو وقتی طور پر نفع ہوتا ہے، شرابی کو وقتی طور پر طاقت ملتی ہے، لیکن وہ اول فول بھی بکتا ہے تو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ کہ اے مسلمانوں ان دونوں کاموں سے دور رہو، یہ شیطانی عمل ہیں اور ان کا بہت بڑا گناہ ہے۔ شرابی کی جو سزا ہے 80 کوڑے شریعت کے اندر مقرر کی گئی ہے، جو بھی شرابی ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 221 تا 242 مکمل خانگی مسائل کو بیان کیا گیا ہے، آپ کے اندر کے جو خانگی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل، ان کو بیان کیا رب العالمین نے۔ اور اس کے اندر پہلی یہ بات بیان کی ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، آپ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کوئی مشرک عورت کسی مشرک مومن عورت کسی مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اور کوئی مومن مرد کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ خانگی لحاظ سے آپ اپنی زندگی کو آباد کرتے ہیں، گھر کو آباد کرتے ہیں تو مشرکوں سے دور رہو۔ مرد کو چاہیے مشرک عورت کتنی حسین و جمیل ہو وہ اس سے دور رہے، اور عورت کو بھی چاہیے مرد کتنا ہی اسے کیوں نہ بھلا لگے، اگر ہے وہ مشرک تو اس کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، بھلے وہ تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو۔
اور اس کے بعد اگلی بات فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، عورتوں کے ایام ماواری کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ ہوا اذن فاعتزلوا النساء، یہ تکلیف دہ عمل ہے عورتوں کے لیے، تو ان دنوں کے اندر بطور خاص آپ کو چاہیے کہ عورتوں سے آپ الگ رہو، اپنا بستر الگ رکھو، ان سے صحبت اور مجامعت نہیں، مباشرت نہیں کرنی ہے، باقی معاملات زندگی گھر کے اسی طرح آپ نے چلانے عورتوں کے ساتھ مل کر، لیکن اختلاط عورتوں اپنی بیویوں کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے بطور خاص ان دنوں میں، چونکہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا، وہ عورت کو بالکل گھر سے نکال دیتے تھے ان دنوں میں، نہ اس کے ساتھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ عورت اسی گھر میں رہے گی، مرد کے ساتھ رہے گی، صرف مرد اور عورت کا ملنا ان دنوں میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی آگے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، یہ تمہاری بیویاں جو ہے تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، کھیتی قرار دیا ہے عورت کو، بیوی کو، خامن کے لیے۔ اچھا کھیتی کا مطلب کیا ہے؟ انا شئتم، تم کھیتی کو جس طرح چاہو آباد کرو۔ کھیتی مفسرین کرام لکھتے ہیں کھیتی کا مطلب یہ ہے آپ زمین کو تیار کرتے ہو، زمین کے اوپر محنت کرتے ہو، اس کے اندر ہل چلاتے ہو، اس کے اندر پھر یہ پانی بھی اس کو دیتے ہو، اور پھر اس کے ارد گرد باڑ لگاتے ہو حفاظت کے لیے، کوئی جانور اس میں داخل نہ ہو جائے، فصل ہماری نقصان نہ ہو جائے، تو پھر تب جا کر کھیتی اچھا فصل دیتی ہے۔ کھاد بھی ڈالتے ہو تب جا کر تمہیں نتیجہ ملتا ہے۔ یہ عورتیں بھی تمہاری کھیتیاں ہیں، بیویاں، ان کی آپ جس طرح اس کی حفاظت کرتے ہو، اس کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ جس طرح ان کھیتی کی دیکھ بھال کرتے ہو، اس کی دیکھ بھال بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کا نان اور نفقہ، لباس، رہائش، علاج، معالجہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور جس طرح کھیتی کی اس کے لیے باڑ لگاتے ہو، اس کے لیے بھی چار دیواری تمہارے لیے لگانا فرض ہے۔ اس کی حفاظت کرو گے تو تب جا کر پھر اس سے تمہیں پھل ملے گا۔ جس طرح فصل سے، کھیتی سے تمہیں اچھا پھل ملتا ہے محنت کے بعد، اسی طرح ایک بیوی کی آپ مکمل آبیاری کریں گے ایک عورت کی، تو تب جا کر تمہیں پھل ملے گا۔ یہاں پر منصوبہ بندی کرنے والوں کو بھی اللہ نے جڑ کاٹی ہے عورت کو کھیتی قرار دے کر۔ کون سا ذمہ دار ہے بھائی جو یہ بات کہے کہ میں اتنی محنت کروں اپنی زمین کے ساتھ، کھیتی کے ساتھ، اور پھر بعد میں فصل مجھے ایک بوری ملے، بس بیج بھی زیادہ ڈالے، کھاد بھی زیادہ ڈالے، حفاظت بھی زیادہ کرے، خرچہ بھی بہت زیادہ کرے، اور پھر کہے مجھے فصل نہیں چاہیے جی؟ کوئی عقل مند ذمہ دار ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی بیوقوفی والی باتیں ہیں، یہ احمقانہ باتیں ہیں۔ بیوقوف ہیں یہ لوگ کہ جو اس زمین سے پھل لینا نہیں چاہتے، کہتے ہیں نہیں جی بچے دو ہی اچھے ہیں، پھل ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہاں پر، بیوی کو کھیتی قرار دیا ہے کہ اس سے تم محنت کر کے اچھی فصل لے سکتے ہو اور لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسرا ایک مسئلہ بیان کیا ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کر بیٹھتے ہیں، قسمیں کھا بیٹھتے ہیں، لڑائی کر کے ناراض ہو بیٹھتے ہیں، یاد رکھو مسلمانوں، تمہیں ناراض رہ کر زندگی گزارنے کی اجازت صرف 4 مہینے دی گئی ہے۔ 4 مہینے کے بعد آپ بیوی سے ناراض نہیں رہ سکتے، منع ہے، قرآن نے منع کیا ہے۔ صرف 4 مہینے آپ بیوی سے ناراض رہ سکتے ہو، بس 4 مہینے کے بعد اللہ کہتے ہیں یا تو طلاق دو پھر، یا اس سے ناراضگی ختم کرو، یا پھر طلاق دو۔ یہ کیا ہوا؟ آپ سال بیوی کو ادھر گھر میں میکے میں بٹھایا ہوا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے یا اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھی ہوئی ہے؟ نہیں، اللہ کہتے ہیں 4 مہینے سے زیادہ کی آپ کو اجازت نہیں ہے، یا صلح کرو یا پھر اس کو طلاق دے کے آزاد کر دو، یا معاملہ حل کرو، اس کو ختم کرو۔ اور اگر طلاق ہو گئی والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور اگر طلاق کا معاملہ ہو گیا تو پھر اس کے لیے 3 ماہ کی عدت ہے۔ 3 مہینے کے اندر اندر یا تو طلاق کو رجوع کر لو تو یا پھر اس کو آزاد کر دو۔
3 مہینے 3 حیض عورت کے لیے وہ عدت رکھی گئی ہے۔ ہاں اگر اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو پھر اس کی عدت 3 مہینے نہیں بلکہ بچے کی پیدائش ہے، بھلے وہ 2 دن بعد ہی پیدا ہو جائے اس کی عدت ختم ہو جائے گی، وہ پھر 3 مہینے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کی عدت جو ہے بچے کی پیدائش ہے صرف۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 229 میں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ دیکھو یہ طلاق رجی، یہ روز روز نہیں کہ آپ طلاق دو پھر واپس کرو، طلاق دو پھر واپس کرو، طلاق دو پھر واپس کرو، نہیں، یہ 2 بار ہوگا بس۔ طلاق رجی 2 بار ہے، ایک دفعہ لڑائی جھگڑا ہوا، آپ نے طلاق دی، بھلے آپ نے ایک مجلس میں طلاق 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 بریسٹ چلائے، کچھ بھی کیا ہے، 3 نہیں 3000 بار بھی طلاق دی ہے وہ ایک ہی ہوگی۔ بات کو سمجھے جی، ایک مجلس میں آپ نے طلاق جتنی مرتبہ مرضی کہا ہے وہ کتنی ہوگی، ایک ہی طلاق سمجھی جائے گی، اس کو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر کبھی جھگڑا ہوا 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کرنا ہے، پھر زندگی میں کبھی جھگڑا ہوا آپ نے پھر طلاق دی ہے، یہ ہو گئی دوسری، پھر بھی 3 مہینے میں رجوع کرو۔ اور اس کے بعد پھر اگر کبھی زندگی میں جھگڑا ہوا آپ نے طلاق دی، یہ پوری ہو گئی 3، اس کے بعد آپ رجوع کر سکتے، اس کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ اب وہ عورت جو ہے کسی اور جگہ پر شادی کرے گی، وہ خاوند اس کا مر گیا یا ان کا کبھی جھگڑا ہو گیا تو پھر اس نے طلاق دے دی، تو یہ پھر اپنے پہلے خاوند سے اگر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں جو حلالے کا ایک طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے ہمارے دوسرے بھائیوں نے، تو ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، یہ حلالہ کرنے والا جس کے لیے کیا گیا اور جو کروانے والا ہے اور جو کرنے والا ہے، دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے حلالے والے اس معاملات سے بچنا چاہیے۔ اچھا ایک بات یہ کہ عورت کو طلاق ہو گئی، یہ خانگی معاملات ہیں بھائی، ان کو سمجھیں ذرا۔ عورت کو آپ نے کسی نے طلاق دے دی تو فوراً نکال دیتے ہیں گھر سے، نکلو جی اب چلے جاؤ اپنی ماں باپ کے رشتہ داروں کے گھر چلی جاؤ، یہ کام بالکل منع ہے۔ آپ طلاق والی عورت کو اپنے گھر سے نکال نہیں سکتے، عدت کے پورے ہونے تک صرف آپ اس کا بستر جدا کر سکتے ہیں بس، یا زیادہ سے زیادہ کمرہ الگ کر سکتے ہیں بس، کمرے کی بھی اجازت نہیں ہے، اسی کمرے میں رہے گی، اسی خامد والے کمرے میں رہے گی، 3 مہینے آپ اس کا نان نفقہ لباس اس کے ذمہ دار ہیں، عدت 3 مہینے آپ کے اپنے گھر میں گزارے گی طلاق والی عورت، نکالنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر بھی یہ اسلام کی بہت بڑی حکمت بنا ہے، پوشیدہ ہے کہ اسی کمرے میں رہے گی، پھر جناب ان کا دل پسیج جائے گا اور یہ آپس میں رجوع کر لیں گے، پھر یہ معاملات زندگی پھر آگے چل پڑیں گے۔ اس لیے طلاق والی عورت کو گھر سے نکالنا جائز نہیں ہے۔ بندہ فوت ہو گیا اور وہ 4 مہینے 10 دن بیوہ کہاں گزارتی ہے؟ اپنے ماں باپ کے چلی جاتی ہے، کوئی اپنے ہی اسی گھر میں رہتی ہے، تو اسی طرح اس عدت کی بھی گزارنے کا حکم اسی طرح اپنے گھر کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کے بعد آگے مدت رضاعت، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، بچے کو دودھ پلانے کی مدت جو ہے اسلام نے 2 سال رکھی ہے، اور اس کے سارے معاملات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اور آگے پھر بیوہ کی عدت کو بیان کیا ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، جو عورتیں بیوہ ہو جائیں ان کے لیے ان کے گھر کے اندر 4 مہینے اور 10 دن عدت اسلام نے مقرر کی ہے۔ بات وہی ہے، جس طرح یہ اپنے گھر میں عدت گزارے گی اسی طرح وہ طلاق والی عورت بھی اپنے گھر کے اندر ہی عدت گزارتی ہے۔ یہ بھی آپ کے خانگی معاملات چل رہے ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر ایسا ہو گیا آپ نے کوئی شادی کر لی، نکاح کر لیا، لیکن آپ نے بیوی کو ٹچ نہیں کیا، آپ طلاق دینا چاہتے ہیں، طلاق دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پورا حق مہر نہیں دینا پڑے گا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں فَنِصْفُ، آدھا حق مہر اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اس کو ٹچ نہیں کیا۔
اور اگر ٹچ کیا ہے تو پھر آپ کو پورا دینا پڑے گا۔ ان سارے معاملات کو، خانگی معاملات جتنے بھی ہیں، ان کو بیان کرنے کے ساتھ اللہ نے یہ فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ دیکھو یہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے گھریلو معاملات میں پڑھ کر، یا اپنے برادری کے بیوی بچوں کے جھگڑوں میں پڑھ کر میری نمازوں کو ضائع نہ کر دینا، مجھے نہ بھول جانا، میری عبادت کو نہ بھول جانا۔ اپنے جھگڑے سامنے لا کر یا آپس میں لڑ بھڑ کر میری عبادت کا خیال کرنا، حافظوا علی الصلوات، میری نمازوں کی حفاظت کرنا، اور بطور خاص بیچ والی نماز، اور وہ نماز عصر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 242 تا 252 پھر جہاد فی سبیل اللہ کا اللہ رب العالمین نے یہ ان آیات مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس دوسرے پارے کے آخر میں داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا وہ جالوت، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو بڑے بڑے سرکشوں کی سرکوبی پہلے نبیوں نے بھی جہاد کے ساتھ ہی کی تھی، اور کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تم گھبرایا نہ کرو کہ ہم تھوڑے ہیں، کمزور ہیں۔ اللہ نے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی امتوں کا اللہ نے مدد کی، اور ان چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کا قبلہ سیدھا کروا دیا، اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ آپ تعداد کی کمی، اسلحے کی کمی، اس سے نہ گھبرایا کرو، اللہ پر توکل کر کے نکل جایا کرو، اور اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے۔ تیسرا پارہ، اس کے اندر شروع میں اللہ نے نبیوں کے مراتب کو بیان کیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو فضیلت عطا فرمائی ہے، درجے عطا فرمائے ہیں۔ سارے نبی، کوئی نبی ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی رسول ہے، اور اسی طرح نبیوں میں سب سے بڑھ کر جو رتبہ بڑھا دیا اللہ نے، وہ ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بیان کیا ہے۔ اس کے پہلے دوسرے رکوع کے اندر آیت الکرسی کو اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آیت الکرسی تمہاری زندگی کی محافظ ہے، تمہاری جانوں کی بھی حفاظت کرنے والی، تمہارے مالوں کی بھی حفاظت کرنے والی ہے، اس کو آپ پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کا فائدہ اس کو یہ ملے گا، ایک تو اس کی جان اور مال کی حفاظت ہوگی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا ادھر یہ مرے گا تو اگلا قدم اس کا سیدھا جنت میں ہوگا۔ اتنی یہ فضیلت والی ہے میرے بھائیوں، اس لیے کہ اس کے اندر 9 دلائل دیے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی، توحید کے 9 دعوے اللہ نے بیان کیے ہیں، اور کہ اللہ زندہ بھی ہے، وہ قائم رہنے والا بھی ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اور جناب ساری بادشاہی زمین و آسمانوں کی اسی کے پاس ہے، اور اس کے یہاں کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ جانتا ہے پہلا بھی سب کچھ جو کچھ ہو چکا، جو آئندہ ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور اس کے علم کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی۔ اس کی کرسی زمین و آسمانوں پر وسیع اور کشادہ ہے، اور زمینوں اور آسمانوں ساری کائنات کی حفاظت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتی، اور وہ بہت بلند و بالا ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر اس حوالے سے آتا ہے، اور اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ شیطان نے بھی جاتے جاتے ابو ہریرہ کو یہ بات کہی تھی کہ میں ایک چیز تجھے بتاتا ہوں، وہ پڑھ لیا کرو، پھر تمہیں چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ یہ ایک چیز تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ ہے آیت الکرسی، یہ پڑھ کے پھونک لیا کرو، پھر تمہیں چوکیدار اور پہرے دار کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بات تو وہ تھا تو وہ ابلیس اور شیطان، لیکن بات وہ سچی اور کھری کر گیا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں آگے پھر دین کے اندر جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے جی، اس کو بیان کیا ہے توحید اللہ کا نور ہے، اور یہ شرک اور کفر یہ ظلمت اور تاریکیاں ہیں، ان کو بیان کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ بیان کیا ہے آیت نمبر 258 کے اندر، علم طلع الذی حاج ابراہیم، نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور وہ بھی مناظرہ توحید کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو رب بنا بیٹھا ہے، تو اگر تو رب ہے فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، تو
تو اگر رب ہے تو پھر ایسا کر، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو رب ہے، مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں اس کو غروب کر۔ فبہت الذی کفر، وہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا میرے بھائیوں وہ مبہوت ہو گیا اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے ایک اور واقعہ بیان کیا، وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا، یہ بعثت بعد الموت کہ وہ ایک بستی سے گزرے، اللہ کے نبی تھے عزیر بھی، بستی تباہ تھی، تو کہنے لگے اس بستی کو اللہ کس طرح زندہ کرے گا، وہ بستی بیت المقدس تھی، بخت نصر نے اس کو تباہ کر دیا تھا، اور ایک اپنی سواری کو باندھا، درخت کے نیچے سو گئے، گدھا تھا سواری کا، اس پر کھانا بھی رکھا ہوا ہے، اب کھانا درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، سواری گدھے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، یہ نبی سوئے، ایسے سوئے کہ اللہ نے ان کو 100 سال تک سلا دیا، 100 سال کے بعد اٹھے، دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں پڑی ہیں اور کھانا دیکھا تو بھی تازہ ہے، کھانا تازہ ہے، وہ باسی نہیں ہوا، تو اللہ نے فرمایا، اور شہر بھی آباد تھا، جو شہر تباہ ہو چکا تھا، اب بستی آباد تھی، بازار آباد تھے، تو اللہ نے کہا اے عزیر اب دیکھو یہ وہی بستی ہے جس کے بارے میں تو بڑا پریشان تھا، یہ کیسے آباد ہوگی، یہ بھی آباد ہو گئی، اب اپنی سواری کو دیکھو، گدھے کی طرف دیکھا، اس کے سامنے گدھے کو اللہ نے زندہ کر دیا، فرمایا 100 سال گزر گئے، کھانے کو دیکھو، کھانا دیکھا تو ابھی تر و تازہ تھا، گویا کہ یہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ اللہ کے ہاں، اللہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 261 سے لے کر میرے بھائیو 273 تک یہ بیان کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اس کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے، ظاہری خرچ کرو، پوشیدہ بھی خرچ کرو، اعلانیہ بھی خرچ کرو، یتیموں پر مسکینوں پر بھی خرچ کرو، اور خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کی۔ فرمایا یہ تم صدقہ 1 روپیہ دیتے ہو، 1 پودا لگاتے ہو، 1 پودا لگتا ہے اور وہ پودے سے 7 شاخیں نکلتی ہیں، 7 شاخیں، ہر شاخ پہ 100 دانہ ہوتا ہے، 1 روپے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 700 گنا اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے پاکیزہ مال سے خرچ کرو اور لوگوں سے اچھی بات کرو، اخلاق سے بات کرو، اور ظاہری پوشیدہ اعلانیہ ہر طرح سے خرچ کرو، لیکن آخر میں آ کر رب العالمین نے ایک بڑی پتہ کی بات فرمائی ہے، توجہ کرنا، فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان فقیروں پر خرچ کرو جو میرے راستے میں روک دیے گئے ہیں، میرے راستے میں بند کر دیے گئے ہیں۔ اس سے مراد 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہر وقت جہاد میں لگے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو ہر وقت مساجد اور مدارس کے اندر بند کیے گئے ہیں، ان لوگوں پہ اللہ کہتے ہیں خرچ کرو، اخسروا فی سبیل اللہ، یہ لوگ میرے راستے میں بند ہو کے رہ گئے ہیں۔ دیکھیں نا طلباء ہیں مدارس کے، وہ کاروبار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، وہ بھی ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، طاقتیں بھی ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ دین کے لیے بند ہیں۔ اس لیے فرمایا وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں پہ خرچ کرو جو مساجد میں ہیں، ان لوگوں پہ خرچ کرو جو آپ کے ائمہ ہیں، جو آپ کے خطباء ہیں، مدرسین ہیں، ان لوگوں پہ خرچ کرو۔ یہ بھی کاروبار کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی خدمت پر مامور ہیں اور دین کے لیے یہ لوگ رک گئے ہیں۔ لیکن یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ بڑی باتیں کرتے ہو جی، نہ بولتے بڑا پیسہ ہے جی، قرآن کہتا ہے یحسبهم الجاہل، جاہل سمجھتے ہیں ان کے پاس بڑا پیسہ ہے جی، یہ سارا چندہ لے جاتے ہیں، یہ سارا کھا جاتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، ان کے پاس تو اتنا بڑا پیسہ ہے، یہ جاہلوں کی باتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگ ان کو بڑا غنی سمجھتے ہیں۔ تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا، یہ لوگ میرے دین کی وجہ سے بند ہیں، قرآن کی وجہ سے بند ہیں، میرے گھروں کی وجہ سے بند ہیں، اس لیے تمہیں چاہیے ان لوگوں کی خدمت کیا کرو جو آپ سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔
اور میرے بھائی اس کے بعد اگلی آیت 275 کے اندر سود کی حرمت کو بیان کر دیا، الذین یاکلون الربا لا یقومون، کہ یہ سود کھانے والے لوگ قیامت کے دن باولے کر کے اٹھائے جائیں گے، پاگل ہوں گے، پاگل ہو کے اٹھائے جائیں گے۔ اور سود کو حرام کر دیا رب العالمین نے، اور سود کو اللہ نے اعلان جنگ قرار دیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے سود کا کھانا۔ سب سے ہلکا گناہ، بات مختصر کروں، سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ بھائی سود کا ہلکا گناہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی ماں سے نکاح کرنا ہے، اپنی ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہے۔ کاروبار کرو، تجارت کرو، اللہ نے اس میں تمہارے لیے برکتیں رکھی ہیں، لیکن یہ سود کا لین دین کرو گے فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کسی گناہ کو اللہ نے جنگ قرار نہیں دیا اپنے خلاف، سود کو اللہ نے اپنے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ اس لیے سود سے بچنا چاہیے۔ سود کے 70 راستے، 70 شاخیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے سب سے بڑی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، قرضے کا معاملہ اللہ نے بیان کیا ہے، قرض کس طرح لینا ہے، کس طرح تم نے قرضہ دینا ہے۔ فرمایا تحریر کر لیا کرو، اپنے بھائی سے بھی معاملہ کرو قرض کا تو تحریر کر لیا کرو، 2 گواہ بھی ڈال لیا کرو، اور 2 گواہ مرد نہ ملے پھر عورت کی گواہی بھی ڈال دیا کریں، اور اگر آپ کو تحریر کرنے والا کوئی نہ ملے، کوئی اپنی چیز اس کے پاس رہن کے طور پہ رکھ دیا کرو۔ یہ قرض کے لین دین کے معاملات اللہ نے بیان کیے کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے۔ تحریر محفوظ رہتی ہے میرے بھائیوں، ویسے زبانی کلامی تو آپ کو پتہ ہے آج کل کیا معاملہ ہوتا ہے، لوگ انکار کر دیتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں، اور کوئی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تحریر ہو تو پھر ساری چیزیں باقی رہتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگ جب بھی قرض کا معاملہ کرو تو تحریر کے ساتھ کیا کرو۔ اور سورہ بقرہ کا یہ آخری رکوع میرے بھائیوں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش عظیم کے خزانے میں سے ایک نور عطا کیا ہے، اور وہ نور ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع، للہ ما فی السماوات والارض۔ اس کی آخری 2 آیتیں جو ہیں، یہ جو بندہ رات کو پڑھے گا اس کو غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور اس کی اللہ گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ مکمل سورت جس گھر کے اندر تلاوت کی جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان اور جن اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ سچا، اللہ کے نبی کا فرمان سچا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی اس قسم کی شکایت ہو، گھر میں جن بھوتیں کوئی سایہ ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت خود کیا کرو یا موبائل پر لگایا کرو، انشاءاللہ آپ کا گھر ان چیزوں سے اللہ محفوظ فرما دے گا۔ یہ ہماری سورہ بقرہ تمام ہوئی، انشاءاللہ سورہ آل عمران آگے شروع ہوتی ہے، اس کا بیان پھر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔